اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فاروق اعجاز ہے اینڈ میں آئی ٹی آئی میں آفیسر ہوں ان کوالٹی گورننس ڈپارٹمنٹ. میں نے ریسنٹلی یو این پی سے گریجویشن کیا ان بینکنگ اینڈ فائنانس. تو آج مجھے مدعو کیا گیا ہمارے وکاس کی طرف سے کہ ایک گائیڈین کاؤنسلنگ کیجیے اسٹوڈنٹ کو یا ان کے پیرنٹس کو جنہوں نے فائنانس میں آنا. تو اگر فائنانس میں اگر آپ نے آنا ہے تو آپ کو پہلے میٹرک کے بعد آئی کام کرنا چاہیے. آئی کام کے بعد میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آج کل کیونکہ ڈگریز کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے, آپ کو سی اے سی سی اے اس میں جانا چاہیے. بلکہ خود میں نے بینکنگ اینڈ فائنانس میں یو ایم جی سے ماسٹرس کیا ہے, لیکن ایسا اس کا مارکیٹ میں کوئی اسکوپ نہیں ہے جتنا سی اے اور اے سی سی اے کا ہے. تو اگر پھر بھی کسی بچے کو ایک یونیورسٹی کا ایکسپوجر بھی لینا ہے اور ساتھ میں اس کو سی اے سی سی بھی کرنا ہے, تو ایک ڈگری آتی ہے بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس. بی ایس اکاؤنٹنگ فائنانس کے اندر کچھ بہت ساری یونیورسٹیز ہیں. میں ان یونیورسٹیز کا نام نہیں لیتا کیونکہ کسی بھی یونیورسٹی کی ایک ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے گی, اور کسی یونیورسٹی کا نام نہیں لیتا تو اس کے ساتھ ایک زیادتی ہو جائے گی. آپ نے بس بی ایس اکاؤنٹنگ فائنانس جس مرضی یونیورسٹی سے کریں, بس اس کی جو چند پوائنٹس آپ نے یہ نوٹس کرنے ہیں. جیسے کہ ابھی انہوں نے ایک بی پی کا اسکوپ سارا ڈسکس کیا, یہ بی پی اے کی ہی طرح ایک بی ایس اکاؤنٹنگ فائنانس ہے. اس کا ایک اگلا لیول ہے. تو اس میں صرف میں دو باتیں ڈسکس کروں گا. آپ نے یونیورسٹی کوئی بھی چوز کرنی ہے, آپ نے دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے. ایک یہ کہ اس کا ایم او یو کیا سائن ہوا ہوا ہے. بی ایس اکاؤنٹنگ فائنانس کے بعد آپ کا آگے بھی اسکوپ ہوگا. اگر آپ نے اے سی سی اے کرنا ہے, سی اے کرنا ہے, تو آپ کو ایک ایسی یونیورسٹی چوز کرنی چاہیے جس کا ایم او یو سائن ہوا اس کے ساتھ. جیسے کہ میں نام نہیں دیتا, لیکن 3-4 یونیورسٹیز ہیں. جیسے کہ آپ نے بی ایس اکاؤنٹنگ فائنانس وہاں سے کمپلیٹ کیا, 4 ایئر ڈگری ہے اور 8 سیمسٹر ہیں, تو آپ کو 9 پیپر ایگزامٹ ہو جاتے ہیں سی اے میں. اسی طرح آپ کا جو سی آئی ایم ہے اس میں بھی 9 پیپر ایگزامٹ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کچھ یونیورسٹیز ہیں جن کے ایم او یو سائن میں آپ نے یہ کرائٹیریا ضرور دیکھنا ہے. اور دوسرا میں اس کے اندر ایک پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہوں گا اسکالرشپ کا. بہت ساری یونیورسٹی ہمارے بھائیوں نے بتایا کہ ہر فیلڈ میں اسکالرشپ ملتی ہے. تو جیسے کہ میرا ایک ایکسپیرینس ہے, میں نے ماسٹرس کیا ہوا ہے, تو اسکالرشپ کے نام پہ دھوکہ بھی دیا جاتا ہے اکثر یونیورسٹی کی طرف. تو اگر میں اس بارے میں نہ ڈسکس کروں تو یہ زیادتی ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ. اب دھوکہ کیا ہے؟ ایک یونیورسٹی آپ کو اسکالرشپ دیتی ہے کہ 90% اسکالرشپ ہم دے رہے ہیں, لیکن بچہ اور پیرنٹس اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن اس اسکالرشپ کو مینٹین کرنے کے لیے جو ایک ان کا ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ چیز نہیں دیکھتے. اب اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ کو پہلے سیمسٹر کے اندر 100% اسکالرشپ مل گئی. ایکچوئل اس کی فیس ہوتی ہے 12 لاکھ 13 لاکھ 4 سال میں. اچھا, پہلے سیمسٹر کے اندر 100% اسکالرشپ ہے, بچہ بھی خوش ہے, ماں باپ بھی خوش ہیں. اب اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہے نا, وہ اکثر بچے اور ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں پڑھنا. اس کو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی 80% اٹینڈنس لازمی ہونی چاہیے. آپ کا ہر سبجیکٹ کے اندر 90% مارکس آنے چاہیے, جو کہ امپاسبل ہے, نہیں آتے. اتنے زیادہ سبجیکٹ ہیں, 90% آپ ہر ایک میں نہیں لے سکتے. موسٹ پروبیبلی کوئی ایک سیمسٹر کی اسکالرشپ مینٹین کر لیتا ہے, لیکن سیکنڈ سیمسٹر میں یا تھرڈ میں لاسٹ بھی وہ 90% سے نیچے آتا ہے, تو اس کی اسکالرشپ ہو جاتی ہے کینسل. تو اس کو پھر 12 لاکھ 11 لاکھ پے کرنا پڑتا ہے. یہ بہت زیادہ آج کل یونیورسٹیز یہ ٹرکس کریٹ کر رہی ہیں, تو اس سے آپ کو بچنا چاہیے. اب ایک طرف کوئی ایسی یونیورسٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو 70% اسکالرشپ دیتے ہیں, لیکن ان کا کرائٹیریا اتنا ٹف نہیں ہے. ان کا کرائٹیریا یہ ہے کہ صرف آپ نے پر پیپر پاس کرنا ہے, جو کہ ایزی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اٹینڈنس 70% ہونی چاہیے, جو کہ نارمل ہے. لیکن اس میں اسکالرشپ کیونکہ کم دی جاتی ہے, اور جو فراڈ یونیورسٹی ہے اس میں اسکالرشپ زیادہ دے کے بچے کو گریب کر لیتے ہیں, اور بعد میں بچہ اور ماں باپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا تھا 100% اسکالرشپ ہے. تو وہ پھر ایک پرچہ آپ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں کہ یہ ہمارا کرائٹیریا تھا, آپ نے اس کو فلفل نہیں کیا. تو یہ دو چیزوں کا آپ کو خاص کر خیال رکھنا چاہیے. تو جیسے بی سی اے کا انہوں نے اسکوپ بتایا, سیم ایز اٹ از اس کا ہے, مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اینی کوشچن اگر آپ کا کسی کا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.